اور پھر یہ کہ زیادہ پیسوں کے نام پہ لوگ پھر برانڈز بنا لیتے ہیں، اور وہی چیز جو ہوتی ہے جو عام پرائس کی ہوتی ہے اس کو 3 گنا وہ کر کے پھر بیچتے ہیں۔ پھر یہ کہ یتیم کا مال کھا لینا، یہ بھی حرام میں آ جاتا ہے، اور یہ بھی بہت کامن ہے فیملیز میں، اس طرح سے جس طرح سے لوگ ڈیل کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ بیوہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے سوسائٹیز میں ہم بار بار دیکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایون بیوی کا مہر اگر نہ ادا کیا جائے، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے مہر لکھوائے جاتے ہیں صرف شو مارنے کے لیے۔ لوگ جب کسی کی شادی پہ جاتے ہیں تو یہ نہیں دعائیں دیتے یا کوئی بات کرتے کہ جی ماشاءاللہ کوئی دیندار لوگ ہیں کیسے ہیں، کہتے ہیں مہر کتنا لکھوایا، اس سے اسیس کرتے ہیں کہ امیر ہیں یا غریب ہیں، کہتے ہیں لو دیکھنے میں تو بڑے لگ رہے تھے تو مہر تو اتنا خاص نہیں تھا۔ حالانکہ مہر تو ایک تحفہ ہوتا ہے جو اس لڑکی کو دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اس میں جو ہم نے معجلہ اور غیر معجلہ کی ٹرمز پڑھ لی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلی رات کو اسے کہتے ہیں تو مجھے معاف کر دو، یعنی اس قسم کی ہم نے جو باتیں بیچ میں نکال لی ہوئی ہیں۔ پھر یہ کہ بیوی کی آمدنی کو زبردستی استعمال کرنا، اسے زبردستی کام پہ لگانا۔ ایک ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے اس کے پاس مال ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ جی میرے ہسبینڈ کو واقعی جائز ضرورت ہے، اس کو دیتی ہے، انویسٹ کرتی ہے۔ ایک یہ کہ میاں ہے ہی نکما، پہلے بھی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں، اور بیوی اپنا زیور بھی دے رہی ہے، بیوی اپنی ساری آمدنی بھی دے رہی ہے، اور وہ آرام سے کھا رہا ہے، آرام سے پارٹیز کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی بیوی کی۔ اور بیوی بیچاری ہر جگہ کہتی ہے بہت اچھے ہیں میرے ہسبینڈ، اتنے اچھے ہیں، اتنا میرا خیال رکھتے ہیں، کیا کروں نا، ان کے کام نہیں چلتا، بیڈ لک۔ نہیں، نکمے ہیں وہ، جب ذرا سی روٹین آپ پوچھ لیں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ چلو شکر کرو کہ ویمنائزر نہیں ہے، مارتا نہیں ہے، نشہ نہیں کرتا، صرف کیا ہے نا تمہیں کہتا ہے تم نوکری کرو اور میں کھاؤں گا، بس یہی کہہ رہا ہے نا، تو وہ پھر وہ قوام کدھر کیا ہے، تو یہ مال بھی جو ہوتا ہے حرام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں نا بیوی کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں وہ مال لگاتی ہے تو اس کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم پتہ نہیں کس کو دیکھ کے کہتے ہیں اچھا جی یہ تو سود کھاتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کتنی مثالیں ہیں جس میں حرام طریقے سے مال جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو کچھ رزق ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا، اسی لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو۔ جیسے ہمارے بزرگ کہتے تھے نا، کبھی کبھی کوئی بہت بیمار ہے، کہتے تھے جتنے لقمے اللہ نے اس کے لکھے ہیں وہ کھا کے ہی جائے گا، جب اس کے حصے کا رزق ختم ہو جائے گا تو بس اس وقت کی موت واقع ہونی ہے، تب تک وہ نہیں مرے گا۔ وینٹیلیٹر پہ لوگ کتنے کتنے عرصے رہ لیتے ہیں کیونکہ بس وہ رزق ان کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی مجھے آ کے کہے کہ میرے ہسبینڈ ویسے بہت اچھے ہیں لیکن بہت اسٹرکٹ ہیں، مجھے میرے نا میکے نہیں جانے دیتے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ایکچولی آپ کا رزق میکے میں نہیں لکھا ہوا تھا، اگر اس وقت آپ کا رزق وہاں میکے میں لکھا ہوتا تو ہم وہاں پہنچ جاتے، وہ آپ کو روک نہ سکتے، کوئی بہانہ ایسا بن جاتا۔ تو جہاں ہمارا رزق لکھا ہوتا ہے ہم وہاں پہنچتے ہیں، ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں پریشان، جیسے کچھ لوگوں کا ایسا پیسہ بھی ہوتا ہے کہ بینک میں پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمیں آٹومیٹیکلی انٹرسٹ ملتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کہیں باہر کوئی لیٹس سے کسی کالج یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو آپ کو کریڈٹ کارڈ چاہیے، ڈیبٹ کارڈ پہ نہیں آپ کی وہ پیمنٹ ہوتی۔ حالانکہ اس میں لاجیکلی دیکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے سسٹم ایسا بنایا کیونکہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ سود کو پروموٹ کرتا ہے، ڈیبٹ کارڈ نہیں کرتا، اس میں بہتری ہے۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں، کریڈٹ کارڈ نہ کریں۔ لیکن اگر لیٹس سے آپ کا بزنس ایسا ہے یا آپ کا کوئی ایجوکیشنل سسٹم یا کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن ہے جو آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے کریڈٹ کارڈ چاہیے۔ سو دا پوائنٹ از کہ آپ نے جب ایک توبہ استغفار تو کر لی، لیکن اب آپ ان چیزوں کو کیسے کر رہے ہیں؟ تو جو لوگ یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں نا، تو کئی دفعہ وہ ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کافی اماؤنٹ آ جاتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پھر بینک سے وہ لیتے ہی نہیں ہیں، لیکن اسکالرز اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ بینک سے لے لیں اور اس پیسے کو کہیں پہ بھی استعمال کر لیں کار خیر میں، لیکن اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ مثلا کوئی باتھ روم بنوا دیں، کسی کا آلریڈی کوئی قرض چڑھا ہوا ہے تو چلیں اس کا قرض اتروا دیں، کمیونٹی کی بہتری کے لیے کوئی بھی اگر ایسا کام ہو سکتا ہے تو وہ کروا دیں۔ تو ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ شخص اب پریشان ہے نا کہ وہ کیا کرے گا، اور اس کے لیے ایک دم سے ہر چیز کو چھوڑنا اور بالکل زیرو پہ آنا بھی کئی دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی لوگ جو ہے بہت بڑے فتنے میں جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک، جادو کرنا، حق کے بغیر اس جان کو مارنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا،
لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. تو یہ 7 ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں، اور اس میں سے ایک کیا ہے؟ سود. اور باقی چیزیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری انٹر کنیکٹڈ بھی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جائیں گے. اور یہ بھی فرمایا ایک اور حدیث میں، وہ گناہ جن کا کفارہ نہیں ہوتا. تو یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ سود از ون آف دیم. اس پارٹ کو ہمیں ہائی لائٹ کر کے اپنے پاس رکھنا چاہیے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. بہت توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے اگر کبھی بھی ہمیں لگے کہ ہمارا کوئی معاملہ ایسا ہو چکا ہو جس میں یہ سود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کھایا وہ قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس ہو کر اٹھے گا. تو اب آپ سوچیں کہ دنیا میں بھی انسان اتنے غلط معاملات کر رہا ہے اور آخرت اس کی جو ہے کتنی خراب ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والا، سب پر لعنت ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ 7 کیٹیگریز ہیں جو شراب کے لیے آتی ہیں کہ ان پہ لعنت ہے. تو یہ بھی سود کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہر حال میں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. تو یہاں پہ پتہ چل رہی سب برابر ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 72 دروازے ہیں. سب سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور سب سے بڑا سود یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت پر دست درازی کرے. تو دیکھیں کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. پھر ایک اور طویل حدیث ہے جس میں ایک پورشن آتا ہے جس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور وہ مختلف مراحل بتائے کہ انہوں نے جنت اور جہنم کو جو دیکھا، اور اس میں ایک جو سزا بتائی گی کہ خون کی لہر ہے اور وہ ایک شخص ہے وہ باہر آتا ہے اور اس کو پھر پتھر مار کے اس کے اندر پھینک دیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے وہ کون تھا؟ وہ سود خور تھا. تو ہمارے جو لوگ ہیں آئی ہوپ کہ کبھی وہ قرآن کو اس طرح سے پڑھیں کہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ کوئی یعنی اس میں پیسے کی ہوس میں آپ اتنے دیوانے ہو جائیں کہ آپ اپنے لیے صحیح فیصلے نہ کر سکیں. ہمیں کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل اچھا ہو، اس کو زندگی میں وہ کمفرٹیبل ہو، لیکن اس کمفرٹ کے پیچھے ہم اپنی دنیا اور آخرت تو نہیں تباہ کر سکتے نا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں، ہماری کتنی ڈسپیرٹی آ رہی ہے جو کہ آیت نمبر 276 میں بتائی جا رہی ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا ہر ناشکرے بہت گناہ گار کو. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا سرکولیشن آف منی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ربا جو ہے وہ مٹاتا ہے سوسائٹی کو، ختم کرتا ہے، فرسٹریشن پیدا کرتا ہے، امیر امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے، اور بہت بڑا ڈسکارڈ آ جاتا ہے سوسائٹی کے درمیان. اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے وہ ان لوگوں میں فرسٹریشن ہوتی ہے، اس میں کرائمز بڑھتے ہیں ہر طرح کے. جو صدقات ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کو فلرش کرتے ہیں. وہ سوسائٹیز جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ دیتے ہیں. الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی اپنے ارد گرد بہت سودی نظام نظر آتے ہیں، لیکن بائی لارج اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے لوگوں میں بڑی خیر ہے. ہمارے لوگ دیتے ہیں، دل کھول کے دیتے ہیں. جب ان کو کئی پروجیکٹس کا پتہ چلتا ہے تو بہت افراد ہیں جو کہ بہت خوشی خوشی بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ایسے شخص کو. کیا کہا گیا ہے؟ جس کو منی میٹرز کے بارے میں صحیح نہ پتہ ہو، جس کو آخرت کی فکر نہ ہو، وہ کیا ہے؟ کفار، ناشکرا، کفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا اس کو ماننے کے بجائے، اس کو اپنے آپ کو اس کے نیچے لانے کے بجائے کچھ اور فیصلے غلط کر رہا ہے. اور اثیم، بہت گناہ گار. یہ اثم کون سا گناہ ہوتا ہے؟ جیسے ایک جانور ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے جس کو رسی سے باندھا گیا اور وہ رسی توڑوا کے چھڑا کے بھاگتا ہے. کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو ایک باؤنڈری دے دی گئی ہے کہ بھئی اس حد سے باہر نہ نکلنا، لیکن یہ وہ انسان ہوتا ہے جو کہ اس حد سے بڑی جلدی باہر نکلتا ہے. پھر آیت نمبر 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، انہوں نے نماز قائم کی، انہوں نے ادا کی زکوٰۃ، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ان کا ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہاں سے جو امپورٹنٹ بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جب اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے بیسکس کو درست کرنا چاہیے. جتنے بیسکس سوسائٹی میں درست ہوتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انسان جو ہے وہ اپنے پھر بڑے بڑے میٹرز جو ہیں ان کو بھی درست کر لے گا. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں یا لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پن پوائنٹ کر کے ایسے ایولز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. جیسے اب ہم قرآن پڑھتے ہیں
تو قرآن میں جب یہ آیات آئیں اب ہم پڑھ رہے ہیں تو اب ہم بہت بلنٹلی ساری آیات کو بھی پڑھ رہے ہیں، احادیث کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن بھی دیکھ رہے ہیں، ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے علماء جب ان ٹاپکس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اور بھی الیبوریٹ ڈیٹیل ساری بتاتے ہیں۔ لیکن جب ہم عام گیدرنگ میں ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، لوگ پٹ آف ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ عجیب ہیں دینی لوگ، آپ ہر وقت ہم پہ نظریں رکھتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی دینی کوئی مسئلہ نکال کے کہیں گے فلاں کو دیکھا ہے، فلاں کی بات دیکھی ہے، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اور ظاہر ہے ہمیں بھی نہیں پھر سمجھ آتی کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا۔ تو ہم نا بیسکس پہ راہ کریں۔ اگر لوگوں کے بیسک درست ہو گئے، ایمان بہتر ہو گیا، لوگوں نے عمل صالح کرنا شروع کیا۔ عمل صالح کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کریں۔ اور کیا ہو گیا؟ ان کو نماز کی پابندی پر لے آئیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود ہی بیٹھ کر نمازیوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں توبہ توبہ، میں نے فلاں کو دیکھا تھا، یہ وہ کام کرتے ہیں، دیکھو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نہیں ہمیں بولنا چاہیے۔ اگر ہمیں نظر بھی آیا، مجھے بھی 101 افراد نظر آتے ہیں جو دین کا بھی کوئی کام کریں اور باقی بھی کچھ غلطیاں کریں، میں بھی ان میں شامل ہو سکتی ہوں کہ کوئی اور مجھے دیکھے تو وہ کہے لو ویسے تو جی یہ بھی پڑھا رہی ہیں لیکن یہ بھی غلطی کر رہی ہیں۔ انسان ہے نا ہم سب، تو ہمیں اپنے دین کا جو ستون ہے، جو پلرز ہیں، جو فاؤنڈیشنز ہیں نا، ان کو ہمیشہ گلوریفائی کرنا چاہیے۔ تو میرے سامنے اگر کوئی ایسی بات کہتا بھی ہے، میں کہتی ہوں ہاں ایسے افراد بھی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں تو موٹیویٹڈ ہوتی ہوں فلاں کی نماز سے، میں نے تو نماز کے بارے میں یہ پڑھا ہے، مجھے وہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ یعنی ہمیشہ ایک پازیٹیو بات بول کر لوگوں کو کہیں فائن، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے لیکن آپ تو نماز نہ چھوڑیں نا اس کی وجہ سے۔ واپسی کا راستہ کھلا ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے لوگ نماز پڑھتے رہے بہت سارا سال، لیکن کچھ غلط چیز میں بھی ملوث رہے، بٹ ان کا واپسی کا راستہ اللہ کھول دیتا ہے۔ بالکل اس میں خیر بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں جتنے آپ اپنے بیسکس درست کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آسانیاں آئیں گی، اور ہمارے رب کو پتہ ہے ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، تو ہم نمازوں کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں۔ اسی طرح ہم لوگوں کو زکوٰۃ کی امپورٹنس بتائیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ٹیکنیکلی زکوٰۃ کا مطلب ہے ایک بند کھولنا، کہ آپ کے پیسوں کے اوپر سے صحیح والا وہ آپ نے اس کو ٹائٹ ناٹ لگایا ہوا ہے، صحیح جگہ جہاں اسپینڈ کرنا چاہیے اسپینڈ نہیں کرے، وہ ناٹ کھل جاتا ہے، وہ ناٹ کھلتا ہے تو آپ اسپینڈنگ کریں گے۔ اور پھر کیا لہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ کی طرف سے اس کا اجر ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے جو چیلنجز لوگوں کو آتے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام کار مال کی قلت کا ہوگا، اور اس کے برعکس جو صدقہ کرے گا صدقے سے مال بڑھتا چلا جائے گا۔ تو سمپل سی بات ہے کہ ہم اپنی جو کھانا پینا، اپنی پورے لائف سٹائل کو پیوریفائی کریں ود دا فاؤنڈیشنز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور اسی طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ ملٹی پلائی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے سیرت میں، ایک دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا وہ جھگڑا کر رہے تھے اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، تو ایک آدمی کوئی قرض میں کمی کا تقاضا کر رہا تھا، اور دوسرا جو تھا اس کو نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور وہ کوئی نرمی نہیں کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب اس کو تھوڑا سا ریپریمانڈ کیا تو اس نے فوراً اپنا بیہیویئر جو تھا نا وہ بھی چینج کر لیا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بیسکس جو ہے نا ان کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ پھر آپ دیکھیں ورس نمبر 278 آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو وہ جو باقی رہ گیا سود میں سے۔ یعنی جس دن آپ کو سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ سود ہے یہ نہیں لینا، اب آپ کہتے ہیں اچھا کیا کروں، وہ جو باقی قسطیں تھیں وہ میں نے لینی تھی، اب کیا کروں اس کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو، دا مومنٹ یو فائنڈ آؤٹ بس آگے بڑھ جاؤ۔ جیسے ہم ہر معاملے میں یہ کرتے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں ایک پرنسپل بار بار سکھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہیئر اینڈ ناؤ۔ ہیئر اینڈ ناؤ جس کو ہم مائنڈفلنس بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے جو کام کرنا ہے نا اس مومنٹ میں رہتے ہوئے جو اس وقت کرنے والا کام ہے نا اس پہ توجہ دیں۔ مثلا آپ اگر کئی دفعہ ہوتا ہے نا ایسے کلاس میں بیٹھے ہوئے، تو اب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا اب 10 منٹ رہ گئے، 15 منٹ رہ گئے، کلاس ختم ہوگی، پھر کھانا بنانا ہے، اچھا میں نے بازار جانا ہے، اچھا فلاں کو فون کرنا ہے، ہم اس ٹائم پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں،
اور وہ جو کرنے والے اس وقت کام ہوتے ہیں، یعنی جو سننا ہے اور اس کو انٹرنلائز کرنا ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے کھانا بنا رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کوئی 4 سال پہلے کا واقعہ، کوئی 2 دن بعد کرنے والا کام، اب یاد نہیں رہتا کہ نمک ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا. اسپیشلی اگر روزہ ہو تو پھر اور مشکل ہو جاتی ہے کہ اچھا چکھوں کیا کروں. ٹھیک، نماز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کوئی کھانے پینے کی پلاننگ، کوئی شاپنگ کی پلاننگ درمیان میں شروع ہوگی، اب یاد نہیں ہے کہ کون سی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے. تو ہیئر اینڈ ناؤ کا فارمولا جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس مومنٹ میں رہتے ہوئے جو کرنے والا کام ہے اس کو پراپر کریں. بار بار اپنے آپ کو بتانا مجھے ابھی فیوچر کا بھی نہیں سوچنا، رائٹ ناؤ، مجھے پاسٹ کا بھی نہیں سوچنا، مجھے ابھی والا کام کرنا ہے. ابھی کرنے والا کام کیا ہے، اور ابھی جب میں کام کروں گی وہ پاسٹ بنے گا تو میرا پاسٹ اچھا ہوتا جائے گا. فیوچر جو ہے وہ پریزنٹ بن جائے گا تو میں اسے ڈیل کرنے کے لیے بھی بہت افیکٹولی انشاءاللہ تیار ہوں گی. کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں، مثلا نمازیں پہلے آپ ریگولر نہیں پڑھتے تھے، اب آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، اب آپ جو ابھی کی نماز ہے نا اس کو اچھا نہیں کر رہے. کیا سوچ رہے ہیں، ہائی میری پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا، نہ ابھی کی اچھی ہو رہی ہیں، جو پہلے گزری ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہو رہی. تو ہم اگر ہیئر اینڈ ناؤ میں اس مومنٹ ہم کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے کسی اسکالر سے پوچھ لینا ہے کہ جی کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، لیکن ابھی والی نماز کو بہت اچھا کرنا ہے، ابھی والی ڈیلنگ کو بہت اچھا کرنا ہے. ہائی میں نے 1 سال پہلے نا اس سے بہت بدتمیزی سے بات کی تھی، پتہ نہیں اس کو یاد ہوگا، یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی. اور وہ جو اس وقت کرنٹ ٹائم میں ہم نے اس سے بات کرنی ہوتی ہے اس میں ہم پھر گڑبڑ کر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی. تو اصل بات یہ کہ ہم ہیئر اینڈ ناؤ میں رہیں، اس مومنٹ میں رہتے ہوئے جو کام ہے نا وہ کریں. آپ دیکھیں اگر آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا اور آپ نے 15 ایپس کھولی ہوئی ہیں، لیپ ٹاپ اپنے اس پہ، فون پہ بھی اگر آپ نے 8-10 ایپس کھولی ہیں، آپ کی بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے، اور کبھی آپ کچھ کر رہے ہیں، کبھی آپ کچھ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو پہلے ہو گیا چھوڑ دو اس کو، معاملے کو اللہ پہ. ان کنتم مؤمنین، اپنے ایمان پہ کام کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو نا. انسان اگر خالص ہو، نیت اچھی ہوگی غلطی، اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اپنے بیہیویئرز کو درست کرے، تو پھر انسان کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میرے رب نے معاف کیا ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح تھوڑی ہے کہ جو ہمیں سال سال تک معاف نہیں کرتے اور باتیں سناتے رہتے ہیں. ہمارا رب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز پڑھیں، التواب، الغفور، سپرلیٹیو ڈگریز کی کوالٹیز ہیں ساری. تو اللہ نے تو معاف کر دینا ہے. اور پھر اس کے بعد 279 پہ آ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے. یعنی یہ واحد مقام ہے پورے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جنگ کا اعلان کیا. نہیں تو کتنے باتوں پہ معافی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر تم نہیں کرو گے، اگر تم سود پھر بھی نہیں چھوڑو گے تو اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور تمہارے لیے ہے اصل تمہارے مالوں کا. تو جو تمہارا بیسک مال تھا وہ تم اس کو لے لو. جیسے میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں بینکنگ سسٹم میں بھی کہ ہمیں انٹرسٹ مل رہا ہے، پرابلم مثلا جی ہسبینڈ نہیں مانتا، ہسبینڈ نے اس اکاؤنٹ میں ڈالا ہوا ہے جس میں انٹرسٹ مل رہا ہے، تو پھر بیسک آپ کا اپنا ہی ہے، وہ آپ لے لیں، اور باقی جو اماؤنٹ آتا ہے اسی طرح کسی کو پھر دے دیں. اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ اس کام میں نہیں الجھنا چاہ رہے، لیکن آپ کے لیے بھی مشکل ہے، یو آر ٹریپڈ ان اے سچویشن. لیکن اگر آپ کہیں کہ اب میرا قصور تو نہیں، چلو جو آ ہی رہا ہے اسے گولڈ کا سیٹ ہی بنا لیتی ہوں، یا کوئی میں اپنی ویکیشن کر لیتی ہوں، یا میں گھر کا خرچہ، شادی آ رہی ہے یا کوئی اور ایسا خرچہ ہے، گھر ٹھیک کرانے، رینوویشن کرنی ہے، وہ کرا لوں، وہ نہیں کرائیں نا. یعنی ایسے معاملات میں جب ہم ٹریپڈ ہوتے ہیں، اپنے رشتوں میں ایسے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی ہمیں لگے کہ میرے بس میں نہیں ہے وہ فیصلہ کرنا، تو پھر وہاں پہ کراہت ہونی چاہیے دل میں. اس کے لیے کوئی لگژری پلاننگ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بہت کچھ کر لیں، کیونکہ یہ آیات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور پھر کیا کہا گیا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، کیونکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اب ہمارے ملک میں کیوں ہم ترقی نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ سود ہی اتنا ہے جو اتار رہے ہیں. امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، اور ٹھیک ہے جی کوئی ہمیں سپر پاور یا کوئی بھی ادارہ لون دیتا ہے اس نام پہ کہ جی آپ کوئی اپنی ڈیولپمنٹ کریں، لیکن ان ساری ترقیوں کے لیے کیا ہے؟ سود. اور ہم پھنسے ہوئے. تو اسی لیے تو تھرڈ ورلڈ کنٹری جتنے غریب ممالک ہیں وہ غریب ہی رہیں گے، اور امیر ممالک اس لیے امیر ہوں گے کہ وہ سود کھا رہے ہیں ان سے. ایک تو بینک کے بارے میں ہے جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں، تو
تو بینک اسلامی کہتی ہے کہ آپ ہم سے عمرہ پیکج لے لیں یا حج لے لیں یا میوچل فنڈ لے لیں، تو کیا وہ بھی جائز نہیں ہے بینک اسلامی کے؟ یہ آپ کو نا کسی اسکالر سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا۔ اچھا، میں نے ایک دو اسکالرز اور مفتی جو ہے نا وہ ان سے بھی رائے لی ہے، اچھا دونوں کی رائے آپس میں میچ نہیں کرتی، اس لیے پھر مجھے نا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں ہمارے ملک میں یہ تقی عثمانی کا چلتا ہے اور ان کے حساب سے جو ہے وہ حلال ہے، لیکن ہمارے علماء اہل حدیث جو ہے ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو پھر ہم فیصلہ کیسے کریں یہ سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے دین کا اصول یہ ہے، اگر آپ کو دو ڈیفرنٹ آرام مل رہی ہوں اور وہ کوئی اتنی بڑی نیسیسٹی نہ ہو، وہ ہمارے دل کی چاہت ہو اور شوق ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے چھوڑ دینا چاہیے، محتاط رویہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ حج بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں اور آپ کو بینکنگ سسٹم کے تھرو جانا پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ پہ اس کا مطلب ہے پھر فرض ہی نہیں نہ رکھا ہوگا۔ فرض کس پہ ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے۔ اچھا دوسرا میرا کویسچن ہے ایک اور، وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، مطلب وہ گھر میں اپنا بزنس کرنا چاہے یا جاب کرنا چاہے، مطلب کچھ بھی ایسا کام کرنا چاہے جس سے اس کے خاوند کو پتہ چلے کہ یہ کوئی کام کر رہی ہے، تو وہ گھر میں خرچہ دینا بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں وہ تو خرچو وہ تو خرچو، اس طرح کر کے مطلب پیسہ خرچوا دیتے ہیں ان کا، تو وہ لوگ پھر کیا کریں؟ میوچل فنڈز وغیرہ یا کسی دوسرا ایسا طریقہ کوئی اختیار کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کو پیسے بھی ملے اپنے ذاتی خرچ کے لیے، یا پھر وہ بتا بھی کسی کو نہ بتانا مطلب کسی کو نہ چاہیں وہ؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے نا، تو مرد جو ہے وہ جی کمائے اور وہ گھر کو چلائے۔ اگر ایک عورت کو پہلے ہی لگتا ہے کہ میرا شوہر میں اگر کماؤں گی تو وہ میرا پیسہ لے گا، تو بہتر ہے نا کہ مرد کو قوام رہنے دیں، آپ تھوڑے میں ہی گزارا کر لیں کچھ عرصے کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، تو پھر اس کو اپنے ہسبینڈ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، اس سے بات چیت کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے، اور اگر آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ میری تنخواہ کم ہے، تم تھوڑا سا ایزی لائف سٹائل چاہ رہی ہو اور تم ٹیلنٹڈ بھی ہو اور تم گھر کے اندر رہ کے کچھ کرنا چاہتی ہو، پھر لیکن تمہیں وہ پیسے خود استعمال کرنے پڑیں گے، تو پھر میوچل کنسینٹ سے ہوتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے دونوں مل کے کر لیں۔ لیکن یہ کہ عورت کبھی بھی ایسا فیصلہ نہ کرے جس سے گھر میں زیادہ فساد اور زیادہ لڑائی پڑ جائے۔ آیت نمبر 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہے وہ تنگ دست تو مہلت دینا ہے اسے آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم صدقہ کرو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ اب یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے لوگ لونز لے لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے جیسے بات پڑھ لی نا کہ ربا، آپ نے سود نہیں لینا۔ سود بھی یہی نا کہ لوگوں کو جب مشکل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی لون دے دے، جب لون ہوتا ہے تو اس پہ وہ انٹرسٹ آ جاتا ہے ساتھ ہی۔ یہ چیز آسانی کے لیے بتائی گئی ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی شخص ضرورت مند ہے، کوئی لون لینا چاہتا ہے، تو ہمارے پاس ایسے سسٹم ہونے چاہیے آسان قسم کے کہ لوگوں کو لونز دیے جا سکیں۔ جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کمیٹی کا، لوگ کمیٹیاں بھی اسی لیے ڈال لیتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں کسی کو قرض دے دیتے ہیں، آپ مہلت بھی، وہ جب ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں، آپ کو بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، پلس آپ کا کیپٹل اماؤنٹ آپ کا لگا ہوا ہے، اور ہم دیکھیں جب محنت سے کمایا ہوا جو پیسہ ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں سینسٹیو ہوتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے اگر آپ نے کسی کو ایک بڑا اماؤنٹ دیا ہوا ہے اور وہ شخص اب آپ کو واپس نہیں کر رہا۔ لیکن کئی دفعہ دوسرا انسان، اس نے کوئی سمجھے کہ پریڈکٹ کیا ہوتا ہے کہ مجھے مل ہی جائے گا، یہ ہو ہی جائے گا، وہ اس وقت اس کو نہیں مل رہا ہوتا، یا کسی بھی وجہ سے اس کا پیسہ کہیں سٹک ہو جاتا ہے، اب وہ بھی پریشان ہے کہ وہ کیسے واپس کرے، کیا کرے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ کی مہلت ہے، جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دی جائے، اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے قرض دیا اور ایک ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اس ٹائم تک آپ نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، تو ہر دن آپ کو اس کو اتنے اماؤنٹ کا صدقہ دینے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب وہ ٹائم گزر گیا اور اب اس نے مزید مہلت مانگی، تو اب آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ ڈبل، آپ کو ڈبل ثواب ملتا رہے گا۔ اب دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا، ہمیں ہر طرح کی فرسٹریشن سے بچاتا ہے۔ مطلب مجھے ہمیشہ اس حدیث کو پڑھ کے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے تو ایک تو آپ ڈیلی مطمئن ہے، کیونکہ دینے کے بعد نا ہمیں فیلنگ ہوتی ہے پتہ نہیں یہ واپس بھی پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، دے میں نے دیا۔ اور کئی دفعہ اگر آپ کسی کے سامنے چاہے نام نہ لیں لیکن ذکر کر لیں کہ اس کو 5 لاکھ چاہیے تھے، میں نے دے دیے، تو میں 5 لاکھ دے دیے، پتہ نہیں وہ واپس دے نہ دے، تو اب آپ سوچیں کہ روز میری طرف سے 5 لاکھ صدقے کا مجھے ثواب مل رہا ہے، جتنا بھی اماؤنٹ دیا، چاہے کم ہی دیا ہے، چاہے 2000 بھی دیا ہے، لیکن اب مجھے اس کا ثواب مل رہا ہے۔ جب ٹائم آ گیا اب وہ نہیں دے پا رہا،
تو اب آپ کا وہ ثواب جو ہو رہا ہے وہ ڈبل ہو گیا. کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ جب ہم قرض دے دیتے ہیں نا تو اب ہم ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں, اگلا انسان ہمیں نہیں واپس کر رہا, ہم کتنا پیچھے لگیں گے, ہم خود شرمندہ ہو جاتے ہیں. شریف انسان تو ویسے ہی شرمندہ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اب میں جو ہے کس طرح کسی سے جو ہے نا وہ بات کروں. ہم ورس نمبر 280 پہ ختم کرتے ہیں. یہ جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اب پیسے کا جو ہم نے اوور آل لین دین دیکھ لیا, ہمیں اندازہ ہوتا ہے اگر کوئی دنگ دست ہے تو ہم اسے معاف بھی کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کی سختیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اسے معاف ہی کر دے. لیکن فرض کریں کہ اگر آپ سے معاف بھی نہیں کیا جا رہا اور آپ آگے مہلت جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ مجھے کیا ریوارڈ مل رہا ہے, تو میرا بینیفٹ بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے, اور فرمایا تھا کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اسے اتار دیں گے. اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہ مکفنی بی حلالی کا ان حرامی کا و اغنینی بی فضلی کا امن سواک, کہ یا اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے مجھے بچا لے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے دوسروں کے سامنے دست درازی یا دست سوال پھیلانے سے غنی فرما دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ان تمام معاملات میں جو ہے نا وہ آسانیاں دے. جیسے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہم جو انسان ہے جیسا ہمیں بنایا نا, ہمیں بیسیکلی جنت کے لیے بنایا کہ ہم نے کہاں جانا ہے, ہم نے جنت میں جانا ہے. اچھا جنت میں خواہشات ہی خواہشات ہیں, ہم نے ان کا مزہ لینا ہے, لیکن دنیا میں ابھی ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو دنیا میں جو سسٹم ہمیں دیا, فارمولاز ہمیں دیے ہیں, وہ ہماری خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے, تاکہ دنیا میں ابھی ہم کام کریں. جیسے وہی فارمولا جو ہم اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں نا, ابھی پڑھ لو بیٹا پھر آگے زندگی بہت آسان ہے. تو ہمارے لیے بھی وہی فارمولا ہے کہ ابھی خواہشات کو کنٹرول کر لو, آگے تو پھر بہت مزے ہیں انشاءاللہ. تو وہ والا جو کانسیپٹ جب تک ہم اپنے اندر نہیں انٹرنلائز کرتے نا تو ہم بھی بہت فرسٹریٹڈ رہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.